1839 کو یعنی 1839 کو مہاراجہ رنجیت سنگھ کی وفات کے بعد سکھ حکومت کیسے خانہ جنگی کا شکار ہوئی؟ انگریزوں نے تاوان جنگ میں سکھوں سے کیا مانگا؟ رانی جندان کی ایسی کون سی غلطی تھی جس کا خمیازہ اسے اپنی ریاست توڑ کر ادا کرنا پڑا؟ گلاب سنگھ نے مرنے سے پہلے اپنے بیٹوں کو کیا وصیت کی تھی؟ ہسٹری ود آلیان کے ساتھ میں ہوں آلیان دور عباسی، اور ہسٹری آف کشمیر کی آج کی اس تیسری ایپیسوڈ میں ہم آپ کو یہی سب بتانے جا رہے ہیں۔ دوستو، یہ بات ہے 1839 کی۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے مرنے کے بعد سکھ ریاست کے بڑے بڑے سرداروں میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ رنجیت سنگھ کا جانشین کھڑک سنگھ ابھی صرف 1 سال ہی حکومت کر پایا تھا کہ نومبر 1940 کو اس کو قتل کر دیا گیا تھا، اور ساتھ ہی بالکل اسی دن اس کے بیٹے نونہال سنگھ کو بھی مار دیا گیا۔ کچھ دن کھڑک سنگھ کی بیوہ مہارانی چند کور نے حکومت سنبھالی، لیکن شیر سنگھ نے اسے بھی مروا دیا اور خود حکومت پر قابض ہو گیا۔ شیر سنگھ بھی صرف 2 سال 1940 سے 1942 تک حکومت کر پایا تھا کہ مخالف گروہ نے اسے بھی قتل کر دیا۔ اس کی جگہ اس کے سب سے چھوٹے بیٹے دلیپ سنگھ کو مہاراجہ بنا دیا۔ دلیپ سنگھ ایک نابالغ بچہ تھا، اس لیے کاروبار حکومت اس کی ماں رانی جندان سر انجام دینے لگی، لیکن خانہ جنگی جاری رہی۔ کئی نامور سردار جن میں دھیان سنگھ اور سچیت سنگھ بھی شامل تھے ایک ایک کر کے سب مارے گئے۔ تو ایسے حالات میں فوج کا خود سر ہو جانا ایک معمولی بات تھی۔ رانی جندان نے فوج کا مزاج درست رکھنے کے لیے اسے انگریزوں سے لڑانے کا اعلان کیا۔ رانی جندان کا خیال تھا کہ سکھ سپاہی انگریزوں کے خلاف جنگ میں کٹ مریں گے اور ان کی ریاست یعنی سکھ ریاست فوج کی تہذیب کاریوں سے بچی رہی تھی۔ لیکن دوستو، وقت کو تو کچھ اور منظور تھا۔ پھر وہ ہوا جس کا نقصان رانی جندان کو بہت بھاری پڑنے والا تھا۔ ہوا یوں کہ سکھ فوج نے 1945 کو دریائے ستلج پار کر کے انگریزی علاقے پر حملہ کر دیا، لیکن ان کے نصیب میں صرف شکستیں آئیں۔ ہر محاذ پر سکھوں کو انگریزوں سے شکست کا سامنا ہی کرنا پڑا۔ اس نازک لمحے میں رانی جندان نے گلاب سنگھ کو اپنی حکومت کا وزیر اعظم مقرر کیا۔ گلاب سنگھ جو کہ ایک ذہین، چلاک، مکار اور موقع پرست انسان تھا، اس نے انگریز سکھ چپکلس میں اپنا دامن ملوث ہونے سے بچا لیا تھا۔ 10 مارچ 1946 کو انگریزوں اور سکھوں کے درمیان ایک خون ریز جنگ ہوئی، لیکن میدان انگریزوں کے ہاتھ میں رہا اور سکھوں کو شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ رانی نے گلاب سنگھ کو انگریزوں کے ساتھ صلح کی بات چیت کے لیے مامور کیا۔ انگریزوں نے سکھوں سے تاوان جنگ میں 1.5 کروڑ روپے اور پنجاب کا کچھ علاقہ مانگا۔ سکھوں کا خزانہ تو خالی تھا کیونکہ مسلسل خانہ جنگی چل رہی تھی، اور سکھوں کی اپنی ریاست کے حالات کچھ ناساز تھے، جس کی وجہ سے ان کا خزانہ تو خالی تھا۔ اس لیے سکھوں نے انگریزوں کو 50 لاکھ روپے نقد ادا کیے، اور بقیہ رقم کے عوض وادی کشمیر اور دریائے ستلج اور دریائے راوی کے درمیان پہاڑی علاقہ بشمول ضلع ہزارہ انگریزوں کو دے دیا۔ انگریزوں کی ایسٹ انڈیا کمپنی کا خزانہ بھی خالی تھا، انہیں بھی رقم کی ضرورت تھی۔ دوستو، جانتے ہیں اس سب صورتحال سے فائدہ کس نے اٹھایا؟ اسی موقع پرست انسان گلاب سنگھ نے۔ انگریزوں نے کشمیر، ہزارہ اور گلگت کا کچھ حصہ صرف 75 لاکھ روپے میں گلاب سنگھ کو بیچ دیا۔ اس طرح گلاب سنگھ نے اپنے محسن کے خاندان سے غداری کا صلہ پایا۔ یہ سودا 16 مارچ 1946 کو امرتسر کے مقام پر طے پایا۔ اس وجہ سے بھی اس معاہدے کو معاہدہ امرتسر کہا جاتا ہے۔ معاہدہ امرتسر کے دفعات کچھ یوں تھے کہ حکومت برطانیہ کشمیر، گلگت اور ہزارہ کے علاقے گلاب سنگھ کے حوالے کرے گی۔
یہ علاقے مہاراجہ گلاب سنگھ اور اس کے وارثوں کے سپرد کیے جائیں گے، جس کے عوض مہاراجہ گلاب سنگھ انگریزوں کو 75 لاکھ شاہی نانک سکے دے گا، جس میں سے 50 لاکھ سکے اس معاہدے کی تصدیق پر دیے جائیں گے اور باقی 25 لاکھ 1 اکتوبر 1946 کو دیے جائیں گے۔ مہاراجہ گلاب سنگھ کے علاقوں کی حدود کسی بھی وقت حکومت برطانیہ سے منظوری کے بغیر تبدیل نہیں ہو سکے گی۔ اگر مہاراجہ کی حکومت کا کسی پڑوسی ملک کے ساتھ یا لاہور کی سکھ ریاست کے ساتھ کوئی تنازعہ ہو جاتا ہے تو اس صورتحال میں حکومت برطانیہ ثالثی کا کردار ادا کرے گی اور حکومت برطانیہ کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ مہاراجہ کو ماننا پڑے گا۔ مہاراجہ گلاب سنگھ اپنے وارثوں کی طرف سے یہ عہد کرتے ہیں کہ ضرورت پڑنے پر مہاراجہ اپنی پوری فوج کے ساتھ حکومت برطانیہ کی مدد کے لیے پہنچ جائیں گے۔ مہاراجہ گلاب سنگھ یہ عہد کرتے ہیں کہ وہ حکومت برطانیہ کی منظوری کے بغیر کسی امریکی یا برطانوی باشندے کو اپنے ماتحت ملازم نہیں رکھ سکتے۔ مہاراجہ گلاب سنگھ حکومت برطانیہ کا اقتدار اعلیٰ تسلیم کرے گا اور اس تسلیم کے نشانی کے طور پر ہر سال ایک اچھی نسل کا گھوڑا، 6 بکرے، 6 بکریاں اور 2 کشمیری شالیں بھیجے گا۔ عہد نامہ امرتسر کے بعد مہاراجہ نے ڈوگرا فوج کے دیوان لکھپت رائے کی سپہ سالاری میں ڈوگرا فوج کو کشمیر پر قبضے کے لیے بھیجا۔ اس وقت کشمیر میں سکھوں کے گورنر امام الدین کی حکومت تھی۔ امام الدین نے ڈوگرا فوج کو شکست دی اور ڈوگرا فوج کا سپہ سالار لکھپت رائے اس جنگ میں مارا گیا۔ بعد میں 9 نومبر 1846 کو گلاب سنگھ نے انگریزوں اور سکھوں کی فوج کی مدد سے کامیابی حاصل کی۔ اس پر قبضے کے بعد گلاب سنگھ نے جنوبی گلگت پر بھی قبضہ کیا۔ گلگت کی فتح اس کے جانشین مہاراجہ رنبیر سنگھ کے عہد میں مکمل ہوئی۔ گلاب سنگھ نے اپنی وفات سے پہلے اپنے بیٹوں کو ایک وصیت کی۔ اس کا اردو ترجمہ یہ تھا کہ لہذا میں یہ وصیت کرتا ہوں کہ جو کوئی بھی میری نسل میں سے اس علاقے کا حکمران ہوگا، اگر وہ اپنی روایات ترک کرے یا اپنا مذہب ترک کرے یا اپنی رعایا کے ساتھ ناانصافی اور ظلم و ستم کرے تو اس سے وراثت اور حکمرانی کے حقوق ضائع ہو جائیں گے، وہ حکمرانی کا مستحق نہیں ہوگا۔ اس وقت لاہور کی سکھ حکومت کا جو کوئی بھی حکمران ہوگا وہ اس بات کا مجاز رکھتا ہے کہ خود دست اندازی کر کے مناسب انتظام کرے۔ مہاراجہ گلاب سنگھ کی اس وصیت سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے اپنی رعایا پر جو ظلم و ستم اور ناانصافیاں کی، اپنی موت کے وقت وہ اس سب پر نادم تھا، شرمندہ تھا۔ شاید اس نے اس لیے بھی یہ وصیت اپنی اولاد کو اور اپنے آنے والی نسل کے لیے کی تھی۔ دوستو، یہ تھا معاہدہ امرتسر، جس کی پوری کہانی ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ معاہدہ امرتسر کے بعد جب ریاست جموں کشمیر میں گلاب سنگھ کا قبضہ ہو گیا تو وہ خود کو ریاست کا وارث سمجھنے لگا تھا، بلکہ نہ صرف وہ خود کو صرف ریاست کا وارث سمجھنے لگا تھا بلکہ وہ یہ بھی سمجھنے لگا تھا کہ اس نے ریاست کے ساتھ ساتھ اس کی رعایا کو بھی خرید لیا ہے۔ وہ ریاست کی عوام کو خود کا غلام سمجھنے لگا تھا۔ اس نے جو یہ رقم ادا کی تھی اس کا نقصان بھرنے کے لیے ریاست کی عوام سے بے انتہا کام لیا۔ انہوں نے ریاست کی عوام سے گدھوں اور بیلوں کی طرح کام لیا۔ اس نے کیسے ریاست کی عوام کا معاشی، معاشرتی اور سیاسی استحصال کیا، اس نے کیسے جنت نظیر وادی کو جہنم میں بدل دیا، اس نے کیسے اس ظلم کے خلاف اٹھنے والی آواز کو دبایا۔ دوستو، یہ دکھ بھری داستان ہم آپ کو اگلی ایپیسوڈ میں بتانے جا رہے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو پتہ چل سکے۔ شکریہ۔